لوگوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک دیدنی ہے اور مثالی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا رویہ قابل اتباع ہے. لتصل الرحم، صلہ رحمی، جو آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، رشتہ داری کا تعلق ہو، خون کا رشتہ ہو، دودھ کا رشتہ ہو، ہمسائیگی کا رشتہ ہو، تو جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو آپ اس کو نبھاتے ہیں، اس کے تقاضوں کو جانتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں. بلکہ حضور علیہ السلام نے ایک رہنما اصول دیا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، اور یہ ہر شخص چاہتا ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، فرمایا وہ صلہ رحمی کیا کرے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے، رشتہ داروں کے ساتھ رویہ خوبصورت رکھے. بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا رویہ میرے ساتھ یہ ہے تو پھر میں بھی یہ رکھوں گا. بلکہ ہمارے تو پنجاب کا کلچر یہ ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر دیں گے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. کسی نے اچھا سلوک کیا اور آپ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں تو یہ تو اس کی اچھائی کا بدلہ ہے. یہ آپ کا کوئی بڑا پن نہیں ہے. آپ کا امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی آپ کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھتا اور پھر اس کے باوجود آپ کے ساتھ رویہ اچھا رکھتے ہیں، اس کو معاف کر دینے کا جذبہ رکھتے ہیں. سب سے بہتر اور افضل صدقہ کون سا ہے؟ اگر آپ یہ سوال کریں تو اس کا جواب یہ ہوگا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے. جو رشتہ دار آپ سے ناراض ہے، ہر وقت آپ کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے میں لگا رہتا ہے، اب وہ مشکل میں آ گیا اور اس نوبت تک جا پہنچا کہ اب اس کی زندگی کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے اس کو صدقے کی ضرورت آن پڑی. اب آپ اس لمحے میں سوچتے ہیں کہ یہ تو میرا دشمن ہے، اور ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ شریک تو جتنا توڑ دیا جائے، جتنا اس کو کمزور کر دیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. اب وہ جو شریک ہے، اور یہ بھی ہمارا ایک شریک کا معنی بگاڑ کے ہم ایک مفہوم بنا لیا ہے، حالانکہ شریک شرکت سے ہے. شریک کہتے ہیں جو آپ کے دکھ درد میں شریک ہے، آپ کے جو ہے وہ مال میں شریک ہے، وراثت میں شریک ہے. بلکہ ہمارے فقہاء نے اس پر گفتگو کی ہے، جو قتل خطا ہے، کسی نے قصدن عمدن قتل نہیں کیا ہے تو اب اس کا قصاص تو نہیں ہوگا، تو اس کو اس کی دیت دینا پڑے گی. تو اگر وہ دیت نہ دے سکے، اس کے پاس اتنی مالی استطاعت نہیں ہے کہ وہ دیت ادا کر سکے، لیکن بہرحال اس سے قتل ہو گیا، تو پھر اس کی دیت اس کے یہ شریک دیں گے. یہ وہ قریبی رشتہ دار اکٹھا کر کے جمع کر کے، چونکہ اس کے شریک ہیں، اور اگر شریک کوئی برا لفظ ہوتا تو پھر بیوی کو شریکہ حیات کیوں کہا جاتا؟ تو شریک ہو یا شریکہ ہو، یہ ایک تو محبت کا لفظ تھا، شرکت سے تھا، لیکن عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ لفظ اس کے متضاد معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور شریک دشمن اور مخالف جو ہر موقع پر اس طاق میں لگا رہے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، اس کو شریک کہا جاتا ہے. تو ہمارے اس معنی میں جو شریک ہو اور جو ہر وقت نقصان پہنچانے کے درپے ہو، اگر وہ کبھی کمزور ہو جائے تو ہماری آرزو ہوتی ہے کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دے دیا جائے تاکہ اس کا وجود ہی مٹ جائے، اور اس کی اذیت، اس کی غربت، اس کی پریشانی سے لذت حاصل کی جاتی ہے کہ اب شریک اذیت میں ہے اور دکھ میں ہے. لیکن سب سے افضل صدقہ، سب سے اشرف صدقہ وہ ہے جو مجبور مخالف رشتہ دار کو دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا. نفس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایسے شخص کو کھڑا کیا جائے پاؤں پہ جو اس کا ہی مخالف ہے، لیکن چونکہ وہ کمزور ہے، اس کے بچے بلک رہے ہیں اور وہ غربت سے نڈھال ہے، پھٹا پرانا لباس ہے، بچے سکول جانے سے قاصر ہیں، تو اب اگر آپ اس کی مدد کرتے ہیں، آپ کو یہ یقین بھی ہو کہ وہ کھڑا ہو کے پھر میرے مخالف کھڑا ہوگا، لیکن آپ یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. تو فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے. یہ کسی بھی معاشرے کا جمال ہے، چاہے وہ کفر کا معاشرہ کیوں نہ ہو. آج دنیا کے اوپر جو معاشرتیں اور جو قومیں ایک پرامن زندگی گزار رہی ہیں وہ صلہ رحمی کے اصولوں کو اختیار کی ہوئی ہیں. میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں اتنا پرامن ماحول تھا، تو جب جہاں کہیں جانا ہوتا ہے تو
وہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں اگر کبھی کوئی سختی آ جائے، کوئی جس کو مسلمان عذاب الہی کی صورت کہتے ہیں اور یہ اس کو عذاب الہی تو نہیں مانتے، لیکن حالات ایسے ہوں، سبزہ اس قدر نہ ہو، بارشیں نہ ہو رہی ہوں، تو باقاعدہ یہ لوگ بیٹھتے ہیں اور پھر بیٹھ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ کسی طبقے پہ ظلم تو نہیں ہو رہا جس کے نتیجے کے اندر ہم اذیت اور سختی کے اندر مبتلا ہیں، حتیٰ کہ پھر جانوروں پر بھی کہیں ظلم ہو رہا ہو، باقاعدہ جو ان کے جو محکمہ جات ہیں ان سے وہ رپورٹ طلب کرتے ہیں، تو پھر اور یا کہیں کسی طبقے پر کوئی زیادتی ہو رہی ہو تو پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی پھر مدد فرماتا ہے۔ تو کسی ایک شخص پر بھی ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، سختی ہو رہی ہو، تو معاشرتوں کو اس کی سزا کاٹنی پڑتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ والدین کی نافرمانی اور ظلم، اس کی سزا آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ کچھ جرم ایسے ہیں جن کی سزا آخرت پہ ہے، دنیا پہ جو ہے وہ اس کی ڈور بہت ڈھیلی کر دی جاتی ہے، لیکن وہ شخص جو والدین کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، آپ اس پہ نشان لگا لیں، ساری زندگی آپ اس کو رسوا ہوتے دیکھیں گے، اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو والدین کا فرما بردار ہے، آپ اس کی پگڑی کے کلس کو کبھی نیچا ہوتے نہیں دیکھیں گے۔ اور جو شخص ظالم ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہیں ہے، اس کے ہاتھ کتنے ہی لمبے کیوں نہیں ہیں، آپ اس کو ایک دن ضرور ذلیل ہوتے دیکھیں گے۔ اور جو عدل و انصاف سے امور زندگی نبھاتا ہے، آپ کبھی بھی اس کو بے چین مضطرب نہیں دیکھیں گے، طمانینت دیتا ہے۔ تو عدل، انصاف، بلکہ آپ مجھے اگر یہ پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نام نظام عدل ہے۔ الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، ملک کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے۔ اب حضور علیہ السلام نے نوشیرواں عادل کی تعریف کی ہے اور کہا کہ میں عادل کے زمانے میں ہوا ہوں، حالانکہ وہ مومن نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کے عدل کی وجہ سے اس کی تعریف کی ہے۔ تو عدل جہاں ہوگا وہاں خیر ہوگا۔ تو معاشروں کے اندر ظلم سے روکا جائے اور ظلم کے مقابلے میں صلہ رحمی کے فروغ کے لیے کوشش کی جائے، اور اللہ کے محبوب کے جو نمایاں اوصاف ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور کے وصف بیان کر رہی ہیں، آج حضور نبوت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اس سے قبل کی زندگی ان کے سامنے ہے، تو یہ 40 سال پہلی زندگی کی سیرت کا عکس تھا جس کا خلاصہ انہوں نے رکھا، اور سب سے پہلے جو لفظ کہے وہ یہی تھے، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ۔ آپ کس طرح پریشان ہو سکتے ہیں جب آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہے، اور صلہ رحمی کے اندر آپ کے ماں باپ بھی آتے ہیں، آپ کی بیوی بھی آتی ہے، آپ کے بچے بھی آتے ہیں، بلکہ جو کمائی کر کے تم بیوی کے منہ میں رکھتے اس کو بھی صدقہ کہا گیا ہے۔ بلکہ یہاں ایک قدم میں اور بڑھوں اور آپ سے عرض کروں کہ کسی شخص کی سیرت جس طرح اس کی بیوی سے بہتر کوئی نہیں جانتا، سیرت اس کی حالت اصلیہ کو کہتے ہیں، تو بالکل انسان اپنے گھر کے اندر بالکل اپنی اصلی شکل میں ہوتا ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی کے حوالے سے بھی انسان کی پہچان کرنی ہو تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں گاہک سے ہنس ہنس کے بول رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے کاروبار کے اندر بڑے میٹھے ہوتے ہیں لیکن گھر جا کے فرعون بن جاتے ہیں، متکبر بن جاتے ہیں، ان کا رویہ بڑا تلخ ہوتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی رویہ رکھوں تو یہ کیا کر سکے گا۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے یہاں ایک رہنما اصول دیا، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ حضور کا جب وصال ہوتا ہے تو حضور کے نکاح میں 9 ازواج تھی، تاریخ پڑھیں، ایک کو بھی حضور پہ کوئی شکایت نہیں، بلکہ کہا مالک میں نے عدل و انصاف سے کام لیا، اللہ اکبر، عدل و انصاف سے کام لیا، انصاف سے کام لیا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز اپنی ازواج کے ساتھ اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ محبتوں کا انداز یہ سیکھنے کا ہے، چونکہ آپ کے گھر کی طمانینت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے اور یہاں سے آپ نکھر کے سامنے آتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔
رویوں کی تلخی آپ کے ساتھی کا آپ کے ساتھ رویہ یا مزاج متفاوت بھی ہو سکتا ہے، آپ کا اور اس کا تعلیمی فرق بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سارے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ متکبرانہ رویہ نہیں رکھیں گے، اس کو اس کے نفسیات کے مطابق جو ہے وہ اس کو آپ رکھیں گے، لیکن اس پہ ظلم